بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے ویورز اینڈ سامعین سے التجا ہے کہ محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو آٹومیٹکلی ملتے رہے۔ اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور آل کو پریس کیجیے تاکہ سب موبائل آپ کو پاس فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو جائے آٹومیٹک۔ دوسری بات، ہم انڈیویجول جو ہے جو پہلے ہم جیسے بھیجا کرتے تھے اکاؤنٹ کے اندر، وہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ ہم سے محمد ٹی وی این پی اور فیس بک، ٹویٹر، ایمو اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ صرف میڈیا میں ڈالتے ہیں، انڈیویجول جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے محمد ٹی وی این پی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو باقاعدہ ویڈیوز ملتے رہیں، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے لوگ شیئر کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر جو ہے کسی کی زندگی اگر بناتا ہے تو آپ کو قیامت تک ثواب ملے گا اس کا۔ یہ شیئر بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کمنٹس بھی کریں تو ہم اس کا جواب قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، مسلمان، مشکلات اور حل، مسلمس، پرابلمس اینڈ سولوشن، ہم نے 4 قسط پہلے آپ کو بھیج دیے اور یہ 5ویں قسط ہے، اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری قسط ہو اس موضوع پر۔ تو یہ اس موضوع میں یہ 5ویں قسط ہے اور یہ آخری قسط ہے، اور اس میں ہم پورے فائنل جو ہے آپ کو سولوشن دیں گے۔ تو امت مسلمہ کی جو پریشانیاں ہیں اس کا فائنل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 58 مسلمان ملکوں میں پاکستانی فوج اور پاکستانی آئی ایس آئی کو طاقت اور پاور دی ہے، اور حدیث کے مطابق انشاءاللہ یہی خراسان جو ہے، یہی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ انڈیا، غزوہ ہند اور الملت الکبریٰ دونوں جنگیں لڑے گی اور امت مسلمہ ان کے ساتھ رہے گی۔ امت مسلمہ میں دنیا بھر میں کافی اسکالرس، علماء اور ہر فقہ کے اندر اور ہر گروپس میں جو ہے اچھے لوگ ہیں۔ تو وہ سب جو اچھے لوگ ہیں، یہ آئی ایس آئی جو ہے ان اچھے لوگوں کو دنیا میں سے چن لے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آئی ایس آئی خود پاکستان لے جائے، اور ایسے ہی کئی چند لوگ جو بہت 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 بے باک ہے اور وہ گرفت رکھتے ہیں قرآن حدیث پر بھی، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز کو بولنے کے لیے، حق بات بولنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو وہ چن لے اور پاکستان میں اسلام آباد میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں ان کو بٹھائیں، ان کو پوری فیسلٹیز دیں، اور ان کو مشاورتی کمیٹی کا ممبر بنائیں۔ ایک مشاورتی کمیٹی مسلمانوں کی اسلام آباد میں بن جائے پاکستان کے اندر، جس میں اچھے چیدہ اور دلیر علماء، اسکالرس اور صحیح لوگ جو ہے ان کو بٹھایا جائے، جو امت مسلمہ کے بالکل پھول کی طرح ہے، گلاب کے پھول کی طرح ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹیڈ جو ہے چیزیں دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی یادداشت، ان کی حاضر جوابی، اور ان کا بے باک اور نڈر پن، اور انٹرنیشنل لینگویج پہ ان کا کمانڈس اینڈ کنٹرول، اور پوری دنیا گھوم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گراس روٹ سے لے کے ٹاپ تک وہ سب جانتے ہیں اور حقیقت بھی جانتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی بھی کے بارے میں معلومات پوری ہے ان کو۔ تو ایسے لوگوں کو وہ چن لیں اور وہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں وہ ان کو بٹھائیں اور ان کو ساری فیسلٹیز دیں،
ان کو وہاں کی شناختی کارڈ دیں، ان کو پاسپورٹ دیں اور ان کو وہاں کا شہری بنائیں، اور وہاں جو ہے ان کو مشاورتی کمیٹی میں شامل کریں، اور ان مشاورتی کمیٹی میں سے ایک امیر المومنین چن لے، ٹھیک ہے نا، یا حافظ سعید کوئی جو لشکر طیبہ کو ان کو چن لے امیر المومنین، جو پاکستان کے اوریجنل ہے، اور وہ بھی قرآن و حدیث پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھتے ہیں اور پوری معلومات بھی ان کو، وہ اس طرح سے امیر المومنین چن لے وہ، اور امیر المومنین چننے کے بعد یہ جتنے مسلک سے اس کا کوئی عمل دخل حکومت میں نہ رہے، حکومت صرف قرآن اور صحیح حدیث پر گامزن رہے بس، اور جو مسلک سے وہ اپنے اپنے گھروں میں رکھے، جو حکومت میں، عدالت میں، پولیس ڈپارٹمنٹ، سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ، آئی ایس آئی، فوج، جتنی بھی حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں سب میں سکہ چلے گا قرآن اور صحیح حدیث کا، اور بالکل یہ قرآن و حدیث کے مطابق پورے ملک کو جو ہے وہ اب قرآن و حدیث کے قانون نافذ کرے، امپوز کرے، اور جو نہیں مانتا اس کو بزور کرے، طاقت کے زور پر، اگر نہیں مانتا ہے تو پہلے پیار سے کہے، اور نہیں مانتا ہے تو پھر طاقت کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اور حکومت جو پاکستان کی فوج ہے اور آرمی اور آئی ایس آئی، وہ چاہے تو یہ کر سکتی ہے منٹوں میں، پلک جھپکنے کے ساتھ، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بھی دی ہے اور یہ طاقت بھی دی ہے، اور ان کو یہ کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پوری حکومت اسلامک ہو جائے گی، جہاں شرک سے پاک، شراب سے پاک، سود سے پاک ایک صحیح نظام قائم ہو جائے گا، تب دوسرے جو 57 ملک باقی رہیں گے مسلمانوں کے، ان کو بھی جو ہے وہ کہے کہ ہمارے اندر ضم ہو جائے، اور پورے مسلمان ملکوں کی 58 ملکوں کی ایک امیر المومنین کے انڈر میں سب آ جائے، ایک پاسپورٹ ہو، ایک کرنسی ہو، ایک چیف آف آرمی ہو، اور کوئی آپس میں سرحد نہ ہو، وہ یہاں سے وہاں ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں، اور جو غیر مسلم ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی یہ فیسلٹیز دے کہ وہ جب چاہے جب وہ مسلمان ملکوں میں آ کے رہ سکے، ان کو وہ شناختی کارڈ بھی دے دیں، وہاں کی جو ہے آئیڈینٹی کارڈ بھی دے دے، یہ فیسلٹیز بھی دے دے، کیونکہ کافر ملکوں میں کافی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ وہاں بھی وہ آ کر رہ سکتے ہیں، یہ بھی ان کو سہولت دی جائے۔ دوسری بات، جب یہ کام ہوتا رہے گا اسی دوران کافر ملکوں کے اندر، جیسے انڈیا میں بہت سے مسلمان، 25 کروڑ مسلمان ہیں، ان کو اور ان کی پوری قیادت کو جو ہے سپورٹ کیا جائے ہر طرح سے، اخلاقی بھی، ہتھیار سے بھی، اور معلومات کے ذریعے بھی، تاکہ وہ وہاں جہاد کرے، اور اس کے اندر جو ہے وہ وہاں کے کافر ملکوں کو بھی وارننگ دی جائے کہ اگر مسلمانوں کی مسجد توڑی جا رہی ہے، یا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یا گائے کھانے پہ تم جو ہے اس کو مار رہے ہیں، تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم 58 ملک ہیں اور ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، یہ ایٹم بم سے بڑھ کے بڑا بم ہو جائے گا، آپ کی خالی ایک دھمکی جو ہے وہ کافر ملک کے اندر تھر تھراہٹ محسوس کریں گے، وہ لوگ زلزلہ آ جائیں گے ان کی حکومتوں میں، کافر ملکوں میں، اور یہی ایک فارمولہ ہے، اور یہ اسلامک فارمولہ بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور یہ وہ جانتے بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے محمد ٹی وی این پی، لیکن ہم صرف جگا رہے ہیں، اور ہم ہمارے اپنے سامعین کو، ویورز کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو ہم بھی پہنچا رہے ہیں، آپ بھی پہنچاؤ دوسروں تک، حکومتوں تک، اپنے علماؤں تک، اور ذاکر نائک تک بھی پہنچاؤ، یہ ویڈیو ہم بھی پہنچا رہے ہیں، آپ بھی پہنچاؤ، تاکہ جب پریشر آئے گا سب طرف سے تو یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ دوسری بات، میں ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو یوٹیوب چینل یا فیس بک پر بہت سی چیزیں لکھتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں،
میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دھیان مت دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس نے ایسا کہا، اس نے ویسا کہا، قادیانی ویسا ہے، شیعہ ویسا ہے، اس سب کو چھوڑ کے اس موضوع پہ آ جاؤ کہ ہمیں امیر المومنین بنانا ہے، ہمیں غزوہ ہند لڑنا ہے، ہمیں الملک الکبریٰ لڑنا ہے، ہمیں کافروں سے لڑنا ہے۔ اس کے اندر وہ حدیث بیان کرو، سنن نسائی کی 3177 صحیح حدیث، جس میں کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند اور الملک الکبریٰ دونوں کی لڑائی جو بھی کرے گا، جو بھی اس میں شامل ہوگا، وہ مسلمان ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اس کی اہمیت بتاؤ اور اس پر ویڈیو اتنے بناؤ اور دنیا میں پھیلا دو کہ سب مسلمان اس سے آگاہی حاصل کرے، اس سے رہنمائی حاصل کرے، اور اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے اس موضوع پہ ویڈیو بناؤ جو لڑائی اور جنگ اور غزوہ ہند اور الملحمۃ الکبریٰ کے اوپر مبنی ہو، اور اس کی حدیثیں بیان کرو، اس کی اہمیت بیان کرو، اسلامی حکومت کی اہمیت بیان کرو، امیر المومنین کی کیا اہمیت ہے اس کی تعریف میں ویڈیوز بناؤ، مشاورتی کمیٹی کے اندر کون کون ممبر ہونا چاہیے، آپ کی رائے اس میں دیتے جاؤ، اور اس کو شیئر کرو اور اس کے اندر آگے بڑھو، تاکہ جب ہم آج سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ سب طرف سے جب پریشر آئے گا تو ہمارے علماء بھی، ہماری ISI بھی، ہماری جو پاکستانی فوج ہے وہ بھی، اور مسلم حکمران بھی جو ہے 58 ملک کے، وہ جو ہے پبلک پریشر کے آگے جھک جائیں گے اور یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ان کو فائدہ بھی نظر آئے گا، ان کو یہ بھی معلوم پڑے گا کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور ہماری امت مسلمہ بھی خوش ہو جائے گی، تو یہ کام کرنے پہ خوشی خوشی راضی ہو جائے گی۔ اور پھر بھی اگر یہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایک خونی انقلاب لانا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی جائز ہوگا اسلام کے اندر، کیونکہ جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے اور حق کو جیتنے کے لیے اگر لڑنا بھی پڑے، قتال بھی کرنا پڑے، تو وہ جائز ہے، کیونکہ پہلے ان کو سمجھاؤ ویڈیو کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، آرگیومنٹ کے ذریعے، پھر بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کا آخری حل جو ہے وہ خونی انقلاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم خونی انقلاب جو ہے آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور یہ خونی انقلاب جو رہے گا وہ اسلام کے لیے رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامی حکومت کے بنانے کے لیے رہے گا، یہ سب خرافات اور باطل کو مٹانے کے لیے رہے گا، اور اس خونی انقلاب کے اندر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جنت ہی دے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو ثمرات ہے وہ قیامت تک جو بھی چلتے رہیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو قسط نمبر 5 ہے، اس کو آگے بڑھائیے۔ ہم آپ سب سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ہنسی لگتی ہوں گی، اب معلومات کچھ مزاحیہ لگتی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صحیح قرآن حدیث کے مطابق اور مطالعہ کرنے کے بعد اور دنیا کے حالات کے اوپر جائزہ لینے کے بعد، گراؤنڈ فلور سے لے کے ٹاپ فلور تک اور دنیا گھومنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آسان زبان میں ہم نے صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو یہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس سمجھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ مشکل الفاظ بولنے سے لوگ جو ہے سمجھ نہیں لیتے ہیں، سمجھنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس لیے سب سمجھ جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوئی بھی جو ہے حقیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے سامنے سب برابر ہے، اور اعلیٰ و عرفہ وہی ہے جو اللہ کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گاڑی ہوں گی، پیسے ہوں گے تو ہم اعلیٰ عرفہ ہو جاؤ گے، یہ اعلیٰ عرفہ کی نشانی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں نشانی ہے جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جتنا زیادہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو خرچ کرنے کے تیار ہوگا، وہی اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ تو سب سے بڑا افضل جو ہے وہی ہے جو مجاہد ہو، جو جد و جہد کرتا ہو ہر فیلڈ میں، جو قتال میں بھی جد و جہد کرتا ہو، اور جو بولنے میں بھی ہو، جو لکھنے میں بھی ہو، جو تحریر میں بھی ہو، جو ویڈیو بنانے میں بھی جو ہے وہ مجاہدانہ پن ہو، ٹھیک ہے نا۔ مجاہد یہ نہیں ہے نماز پڑھو کی ویڈیو بنائے، مجاہد وہ نہیں ہے جو تلاوت لوڈ کر رہا ہے،
آج کے دور میں ضرورت ہے جہاد کی، جہاد فی سبیل اللہ کی، قتال کی، تلوار کی، ہتھیار کی، بم کی، ایٹم بم کی۔ آج کا یہ دور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ دور ہے۔ تو اپنی لاٹھی مضبوط کرو، اسلام کے مطابق مشاورتی کمیٹی بناؤ، امیر المومنین بناؤ، اور اپنے اندر بھی اسلام لاؤ، اپنے باہر بھی اسلام لاؤ، اپنے گھر میں بھی اسلام لاؤ، اپنی فیملی میں بھی اسلام لاؤ، اور اپنے پڑوسی میں بھی اسلام لاؤ، اپنے محلے میں بھی اسلام لاؤ، اور اپنی ملک میں بھی اسلام لاؤ، اور اپنے مسلمان ملک بھائیوں میں بھی اسلام لاؤ، اور پھر آگے جو ہے ہمارا کام ہے کافر ملکوں میں بھی اسلام پھیلانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کافروں کے بادشاہوں کو پہلے لیٹر لکھا، اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اور اگر آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے تو ہم جو ہے ہمارا ایمبیسیڈر، ہمارا وفد جو ہے، ہمارا سفیر جو آئے گا اور آپ کو اسلام سکھائے گا، یہ سمجھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی ہے۔ اور پھر بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو میدان جنگ میں آ جاؤ، اور یہی اسلام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مودی کو پہلے لیٹر لکھا جائے، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو، پریسیڈنٹ کو بھی لیٹر لکھا جائے کہ آپ جو اسلام قبول کر لیں۔ اگر اسلام کی سمجھ نہیں ہے تو ہمارے دلی میں ایمبیسیڈر ہے پاکستان کے، وہ جا کر ان کو اسلام سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور پھر بھی نہیں مانتا ہے تو لیٹر میں لکھ دیا جائے کہ آپ کے خلاف ہم میدان میں بھی فیصلہ کرنے کو تیار ہے، اب تینوں میں سے کیا چوائس ہے وہ کر لو۔ اور یہ اسلام کے طریقے سے جو ہے آپ لیٹر جب بھیج سکتے ہیں جب اپنے ملک میں آپ امیر المومنین چنیں اور اسلامی حکومت قائم کریں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے، یہ نظام جو ہے فیل ہی نہیں بلکہ غیر اسلامک اور اینٹی اسلامک ہے۔ اسی لیے محمد ٹی وی این پی ریکویسٹ کرتا ہے ان حکمرانوں کو بھی، مسلمان کے ان حکمرانوں کو بھی، ان فوجی آفیسروں کو بھی، ان آئی ایس آئی کے چیف کو بھی، اور قمر باجوہ کو بھی، اور علماؤں کو بھی، اور عام مسلمان کو بھی۔ محمد ٹی وی این پی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہم ابھی زندہ ہے تو اس وقت ہم اپنے غلط اعمال کو اچھے صراط المستقیم کی طرف لے جا کر ہم جہنم سے جنت کی طرف حاصل کرنے کا ایک موقع ہماری زندگی میں ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ اگر ضائع کرتے ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے اور وبال جہنم بن جائیں گے، اور پھر جو ہے آپ کو کوئی چانس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ زندگی پل دو پل کی ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے، اسی لیے ایک پل کو بھی جو ہے، ایک سیکنڈ کو بھی جو ہے آپ ضائع نہ کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی یہ جو شروعات ہے، جو بگننگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بسم اللہ ہی جو ہے وہ آپ کو سچے دل سے اگر کرتے ہیں تو آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ بھلے آپ اس میں صرف کوشش ہی کریں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جگائیں، اس کے اندر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور جو ڈر خوف ہے وہ آپ کا نکل جائے گا، کیونکہ ڈر خوف سے آپ موت سے تو نہیں بچ سکتے نا، موت تو آنے ہی والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ڈرے یا بغیر ڈرے موت تو آئے گی، تو پھر ڈرنا کس بات کی؟ جب موت آنے ہی والی ہے تو ڈرنی کیا ضرورت ہے موت سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ اس سے ڈرنا، عمران خان سے ڈرنا، کس سے ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ڈرنا صرف اللہ سے، ٹھیک ہے نا، اور چلنا ہے صرف قرآن و حدیث پہ بس۔ اور آپ قرآن حدیث خود پڑھیں، صحیح حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مسلک کی کتابوں میں نہ الجھے، اپنے غلط علماؤں کے پیچھے نہ الجھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ خود قرآن اور صحیح حدیث پڑھیں، اور سنن نسائی کی صحیح حدیث 3177 جو آپ خود دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو گروہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، جو ایک غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا الملوۃ الکبریٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑے گا۔ وہ دونوں گروہ جو ہے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے بغیر کسی حساب کے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ شہید ہوا تو وہ افضل شہید ہوگا، اگر وہ غازی ہوا، وہ جیت کر واپس آ گیا، زندہ آ گیا، تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بری ہوگا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چاہے وہ شہید ہو
یا غازی ہو، چاہے وہ زندہ آئے لڑکا یا اس کی موت ہو جائے، شہید ہو جائے، تب بھی دونوں حالتوں میں اس کی سب گناہیں معاف ہوگی۔ اس دنیا میں جتنا زندہ رہے گا غازی ہونے کے بعد، اس کی باقی زندگی کی جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کرے گا اور ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، لے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو یہ جتنی بڑی فضلیت، اتنی بڑی اہمیت اس جنگوں کی، اور اتنا بڑا انعام کسی اور عمل میں کہیں بھی قرآن اور حدیث میں آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جو کہ ڈائریکٹ جنت وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی یو ول گو ان دا ہیون، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ کو بہت اہمیت دینی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے جتنے عمل ہے ان سب پہ وہ نا سنار 100 بار جو ہے ہتھوڑے مارتا ہے، اور لوہار ایک ہی بار ہتھوڑا مارتا ہے اور کام کر دیتا ہے۔ تو یہ 100 بار جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا، اور یہ ایک حصہ ہتھوڑا ہے جنگ کا، یہ قتال کا اور یہ جہاد کا، جو چھوٹی چھوٹی جو ہے آپ کی جتنی عبادتیں آپ کرتے رہیں گے، رات دن نماز پڑھتے رہیں گے، ہے نا، کونے میں بیٹھ کے آپ عابد بن جائیں گے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ انعام ہے غزوہ ہند کا اور الملت الکبریٰ کا۔ تو اس انعام کے ہم اگر حقدار بن جاتے ہیں، آج سے ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ غزوہ ہند کب بھی ہو، یا کل سے شروع ہو یا پرسوں سے ہو یا کب، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن آج سے ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہم فیس بک پہ بھی کچھ لکھ کر ڈالتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں، سب لوگ لکھ کے بھیجیں، تاکہ اس میں اتنا پروگنڈا، اتنا شور ہو جائے کہ جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے کہ ہاں یہ غزوہ ہند کے اہل حدیث بھی جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ سب چیز ہو چکی ہے، یہ ڈرتے ہیں، یہ بولنے کو ڈرتے ہیں نا۔ یہ کچھ لوگ جو ہے اہل حدیث کی بہکے ہوئے ہیں، انہیں غزوہ ہند سے بھی انکار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ سب ہو چکا ہے، یہ محمود غزنوی نے کیا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں وہ، کیونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے جو کیا ہے، یا جو بھی جو مسلمان حکمران آئے، انہوں نے اسلام پورا نافذ نہیں کیا ہندوستان پر، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کفر کو ختم کیا، اور نہ ہی یہ مندر پورے ختم ہوئے، آج بھی وہاں مندر ہے، اور سب سے بڑا کفر اور شرک جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی کہا ہے کہ جب بھی غزوہ ہند ہوگا تو سب شرک جو ہے، سب مورتیاں، یہ جتنا بھی ان کا مشرکانہ پن ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے یہ جیتیں گے اور پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔ تو پہلے جو جنگیں ہوئی ہے غزوہ ہند کی، جو بھی کیا انہوں نے، اس وقت جو ہے نہ انہوں نے مندریں ختم کیے، نہ ہی یہ شرک ختم ہوا ہے، اور نہ ہی انہوں نے جنگ جیتنے کے بعد انڈیا پہ حکومت جب حاصل کی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک آئے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ غزوہ ہند تھا ہی نہیں۔ یہ ایک میتھڈ ہے چیک کرنے کا۔ تو اہل حدیثوں کو بھی میں وہ کہتا ہوں، میرے کچھ دوست بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو چکا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہو چکا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے اس وقت؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اب تک نہیں آئے، اس کا نام غزوہ ہند نہیں ہوا ہے، غزوہ ہند ہوگا۔ اور غزوہ ہند ہونے کی جو پیریڈ ہے وہ یہی پیریڈ ہے، ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کیا ہے۔ دیکھو آپ سب طرف جو ہے غزوہ ہند کے مطابق سب کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طرف جو کام ہو رہا ہے، عرب سے لے کے تو اعظم تک جو ہے وہ بالکل وہی جنگ کے نظارے جو ہیں اس وقت جو ہے شروع ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں دور فتن کی اور قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں، وہ ہمارے دور میں شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو ہے اس کے اندر بد نصیب میں نہ جائے، بلکہ نصیب میں نصیب دار بن جائے، ہماری زندگی، ہماری قسمت بہت نصیب دار اور بہت اچھی بنے۔ اس کے لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ کام کرنا ہے، اور اس کو بہت اپنے دوستوں کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے علماء کے اندر، اپنے مسجدوں میں اس پہ ڈسکس کریں کہ غزوہ ہند چیز کیا ہے، اس کی حدیثیں چیک کرو، ہے نا، اس کے اوپر عمل، اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کے اخباروں میں اس کو چھاپو، اس کو نیوز میں چھاپو، ڈسکس کرو، اسکولوں میں، کالجوں میں، یہاں تک کہ اپنے نصاب کے اندر بھی اس کو شامل کرو، غزوہ ہند کا نصاب میں شامل کرو، الملک الکبریٰ کی لوگوں کے بچوں کی کتابوں کے اندر ڈالو، اس کے اندر ہے نا، تاکہ لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم پڑے کہ ہاں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہمارے زمانے میں یہ ہمیں نصیب نہ بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ثواب ہم کو ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری کوشش ہمیں جنت میں لے جائے، آمین۔ تو
اب یہ 5ویں قسط ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب اس کو شیئر کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے، اور صرف نیک نیتی سے محمد ٹی وی این پی اس سے ایک پیسہ نہ کماتا ہے نہ کمانا چاہتا ہے، اور آپ لوگ بھی اسی غرض میں میڈیا میں رہے کہ کچھ وقت اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میڈیا میں لگائیں، اچھے اچھے ویڈیو بنائیں، اور کمانے کے لیے دوسرا کوئی کام کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی سروس کرے، کچھ بھی کرے، لیکن کمانے کے لیے آپ میڈیا کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کمانے کے لیے آپ نے میڈیا کا استعمال کیا، آپ دنیا آخرت دونوں سے ہٹ جائے گے۔ کمانے کے لیے مت کرو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ کے بہت پیسہ ہے اور آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، تو آپ بھلے اس میں آپ 24 گھنٹے لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ثواب اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کمانے کے لیے آپ اس کو میڈیا کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت مشکل کام ہے، آپ کی دنیا آخرت دونوں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو نہ نماز کا ٹائم ملے گا، نہ مطالعہ کا ٹائم ملے گا، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ملے گا، نہ حدیث پڑھنے کا ٹائم ملے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث ختم ہوئی نہیں۔ قرآن حدیث کا روز ایک صفحہ قرآن کا اور ایک صفحہ حدیث کا اور تفصیل جو ہے روز پڑھنی ہوں گی آپ کو، قیامت تک، مرتے دم تک، جب تک آپ زندہ ہے۔ اگر آپ نے روک دیا اور آپ سمجھیں کہ نہیں ہم کو سب معلوم ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور حدیث آپ کنٹینیوس پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ علماء کے لیکچر اور ویڈیو پر دار و مدار مت رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ صحیح تعلیم آپ کو کوئی نہیں دے گا، نہ محمد ٹی وی این پی دے گا، نہ کچھ دے گا۔ صحیح تعلیم آپ کو قرآن اور حدیث دے گی۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمارے ویڈیو یا کسی کی ویڈیو نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث پڑھ کے عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں سنن نسائی صحیح حدیث کھولو، نہیں تو آپ جا کر اگر حدیث نہیں موجود ہے، یا آپ سفر میں ہیں، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں لے سکتے ہیں، یا آپ نہیں لینا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے پلے اسٹور سے جو ہے اسلام 360 ایپ جو ہے وہ محمد حسین چپا کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے اندر بھی صحیح حدیث اور قرآن آپ کو سب ملے گا، اور سنن نسائی کی صحیح حدیث 3177 آپ ٹائپ کر کے سرچ میں آپ دیکھ لیں، آپ کو سرچ میں آ جائے گا، اور اس میں جو ہے غزوہ ہند اور الملت کبریٰ کی اہمیت، اور اس کے اندر شہید اور غازی دونوں کے لیے ڈائریکٹ جنت کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے آپ کو گارنٹی دی ہے، اور اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کیجئے، یوٹیوب چینل ہے یہ، اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور کمنٹس کے ہر کمنٹس کا ہم قرآن و حدیث کے مطابق صحیح جواب دیں گے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کمائیں، آپ ثواب کے لیے اس کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آخری قسط ہے ہماری مسلمان اور مشکلات اور حل، اس کی یہ آخری قسط ہے، 5ویں قسط۔ ان 5 قسطوں کو لوگوں کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور ہماری سب ویڈیو جو ہے آپ کو پلے لسٹ میں جائے۔ پلے لسٹ میں ایک آپ کو فائدہ ہے کہ ہماری پلے لسٹ جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو کوئی ایڈورٹائز نہیں آئیں گی، کوئی بیچ میں دوسرا ویڈیو آئے گا نہیں، ہے نا؟ ڈائریکٹ ہماری ویڈیوز ایک کے بعد ایک چلتے رہیں گے، یہ پلے لسٹ کا فائدہ ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، باقی تو جو اس کی جانکاری ہوتی جانتی ہیں کہ پلے لسٹ میں آپ ایک دفعہ کلک کر لیں آپ، تو آپ کو ہماری ویڈیو آپ کو ملے گی جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے، دوسرا کوئی ویڈیو بیچ میں نہیں آئے گا، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، اور نہ ویڈیو آپ کو ایڈورٹائز آئے گی، اور نہ آپ کو کوئی بار بار آپ کو ٹچ کرنا ہوگا۔ اور ہمارے پلے لسٹ میں کوئی ویڈیوز جو ہے جو کوئی منظر نظر نہیں آتے، اس کو صرف سننا ہوتا ہے، اس لیے آپ بستر پہ آرام سے لیٹ کے، کرسی پہ لیٹ کے ایک دفعہ آپ کی پلے لسٹ جو ہے کلک کر دیں، اور آپ جو سنتے رہیں۔ آپ جو بھی دیکھنا ہے آپ کو، آپ صحیح جو آپ کو دیکھنا ہے، تو ہماری پلے لسٹ ہے محمد ٹی وی این پی کی پلے لسٹ، موسٹ امپورٹنٹ نیوز، بہت اہم خبریں، وہ آپ پلے لسٹ دیکھیں، اس کے اندر آپ کو ایک کے بعد ایک ہماری ویڈیوز نظر آئے گی جو ہم نے خود جو ہے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو پوری معلومات اور زندگی کیسی چلانی چاہیے، ہم کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ پورا حل جو ہے اپنے آپ کو بھی سدھارنے کے لیے کام آئے گا، اور اگر ہم کو جانکاری ہے تب بھی ہم ریپیٹ کریں گے تو بھی ہمیں ریپیٹ کا بھی فائدہ ہوگا، اور یادداشت ہماری بڑھ جائے گی، اور ہماری فیملی کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، اور آگے بھی جو ہے سب کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو فائدہ دے گی۔ دعا میں یاد رکھیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ چلائے،
اور ہم کو دنیا اور آخرت دونوں طرف جنت نصیب کرے، اور سب کو خوشحال کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔